شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ان دنوں میں ہم سب کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ انسان کس طرح اپنا رابطہ اپنے امام سے مضبوط کرے۔ ہم دنیا میں اسی مقصد سے لائے گئے کہ اپنے روابط کو صحیح کریں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ رابطے کا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس میں خدا سے صحیح رابطہ برقرار نہیں کر پاتا۔ گھروں میں جاتے ہیں تو اولاد کا والدین کے ساتھ رابطہ صحیح نہیں ہے۔ بازار میں جاتے ہیں تو تجارت میں، دکانداری میں، رزق و روزی میں، چیزوں کو بیچنے میں، معاملات میں ہمارا رابطہ صحیح نہیں رہتا۔ میاں بیوی کے تعلقات کو دیکھا جائے تو ان کا رابطہ صحیح نہیں ہے۔ مومن اور مولا کو دیکھا جائے، مسلم اور مولا کو دیکھا جائے، اس کا اپنے امام کے ساتھ رابطہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب تک ہمارے روابط صحیح نہیں ہوتے تب تک ہماری زندگیوں میں سکون پیدا نہیں ہوتا۔ یہی مجلس امام حسین، اگر خطیب اور عوام کا، مجمع کا رابطہ نہ ہو تو مجلس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی جب روح عالم برزخ میں جائے گی، خدا یہی چیک کرے گا کہ اس کا رابطہ میرے ساتھ مضبوط تھا یا شیطان کے ساتھ مضبوط تھا۔ اس نے اپنا رابطہ اپنے امام کے ساتھ مضبوط کیا تھا یا شہوت کے ساتھ مضبوط کیا تھا۔ تو رابطہ جتنا مضبوط ہوتا ہے وہاں پہ سکون ہوتا ہے۔ اب اولاد اور والدین اگر ان کے روابط صحیح ہیں، رشتے میں سکون ہے۔ بیوی اور شوہر اگر ان کے روابط صحیح ہیں، گھر میں سکون ہے۔ اسی طرح بزنس میں دو پارٹنر ہوتے ہیں، اگر ان کے روابط صحیح ہیں، اس میں سوء ظن نہیں ہے، اس میں لالچ نہیں ہے، اس میں نیت یہ نہیں ہے کہ میں مثلا اس کو نقصان پہنچاؤں، میں زیادہ فائدہ حاصل کروں، اگلے کا احساس نہ کروں، تو پوری زندگی میں جو آپ دیکھتے ہیں رابطہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مثلا آپ کو بھوک لگے، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو آپ ٹیشو پیپر تو نہیں کھائیں گے، حالانکہ ٹیشو پیپر بھی پیٹ میں جا سکتا ہے لیکن کوئی کھائے گا نہیں۔ آپ کو بھوک لگے، آپ مٹی تو نہیں کھائیں گے، حالانکہ مٹی بھی پیٹ میں جا سکتی ہے لیکن آپ کھائیں گے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان دونوں کا آپس میں رابط نہیں ہے۔ علمی لینگویج میں بولوں تو سنخیت نہیں ہے۔ ٹیشو پیپر میری بھوک کو بجھاتا نہیں ہے، چلا تو جائے گا لیکن الٹا مجھے بیمار کر دے گا، کیونکہ اس کی میرے معدے کے ساتھ سنخیت نہیں ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں کوئی کنیکشن بنتا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہ عام سی بات ہے نا، جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے بندہ غمگین ہو جاتا ہے۔ کیوں ہم غمگین ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں غمزدہ کرتی ہے؟ کیا صرف یہی کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے؟ پھر پوری دنیا غمگین کیوں نہیں ہوتی؟ شیعہ غمگین کیوں ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو دل امام زمان غمگین ہو جاتا ہے، قلب حجت خدا غمگین ہو جاتا ہے، اور کیونکہ شیعوں کا ربط ہے اپنے امام کے ساتھ،
تو جو اثر ان کے امام پہ پڑتا ہے اس کا تھوڑا سا اثر ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے۔ اب اس مجمع میں اگر 100 لوگ ہیں، جس کا امام کے ساتھ ربط جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا زیادہ دکھی ہوگا، کیونکہ جتنا مولا کے قلب کے قریب ہوگا تو مولا کے اثرات اس کے اوپر زیادہ طاری ہو جاتے ہیں۔ کیوں فرمایا، کہا مولا جناب سلمان کو یہ مقام کیوں ملا؟ کہا کیونکہ سلمان کی اپنی زندگی میں کوئی مرضی نہیں تھی، سلمان کی اپنی کوئی چاہت نہیں تھی، سلمان وہی چاہتا تھا جو علی ابن ابی طالب چاہتے تھے، سلمان کی وہی مرضی ہوتی تھی جو علی ابن ابی طالب کی مرضی ہوتی تھی۔ تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رابطے کو صابرو اصبرو و صابرو و رابطو، حرام سے بچو، واجب پہ عمل کرو، اس کے بعد اپنے رابطے کو اپنے امام کے ساتھ مضبوط کرو۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنے ملائکوں کو نازل کرے گا۔ کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا استقامت کا نام ہے۔ ثم استقاموا، قرآن کہتا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، ان کے وجود میں استقامت کا ہونا ضروری ہے۔ اور آئیڈیالوجی آف کربلا کیا ہے کہ اگر تو اپنے اصولوں پہ استقامت نہیں رکھ سکتا تو شیعہ نہیں ہو سکتا، تو آئیڈیالوجی آف شیعت کو فالو نہیں کر رہا۔ اب یہ استقامت صرف موت کی استقامت نہیں ہے، یہ استقامت ہر عمل کی استقامت ہے کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد۔ فرمایا محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجو اور تسلیم ہو جاؤ۔ دینداری کا مطلب یہ ہے میں تسلیم محض، تسلیم کامل ہو جاؤں۔ 1000 سال سے زیادہ شیطان نے عبادت کی، کیا وہ عابد نہیں تھا؟ کیا وہ سجدے نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ شیطان سے بڑا کوئی عابد ہے؟ قاضی شورے سے بڑا کوئی عابد ہے؟ آپ صرف بے دینوں کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ کربلا کے کیریکٹرز کو جب آپ اسٹڈی کریں گے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اب ہم تو یہ سمجھ رہی ہے کہ مولا حسین کے مقابلے میں جو بے نمازی تھے، نہیں، صرف شمر نے 16-17 حج کیے ہوئے ہیں، مؤذن ہے لشکر یزید کا، ابن سعد پیش امام ہے لشکر یزید کا۔ تاریخ پڑھیں گے پریشان ہو جائیں گے۔ شب عاشور ایک ایک سپاہی، یزید کے سپاہی نے نہر میں غسل شہادت لیا ہے، غسل شہادت، کہ کل ہم علیاذ باللہ حسین کو قتل کریں گے یا قتل ہو جائیں گے تو ہم شہید ہو جائیں گے۔ یہ مینٹلٹی اور تصورات تھے۔ خوارج کا عالم یہ تھا کہ ایک شخص کہتا ہے میں درخت پہ بیٹھا تھا، خوارج کو میں نے دیکھا، غنیمت میں ان کو کھجوریں ملی، کہ میں اوپر سے ڈرا مارا ہوا دیکھ رہا تھا میرا گلا نہ کاٹ دیں، کھجوریں ان کو ملی، کھجوریں تقسیم کر رہے تھے، ایک تیری، ایک میری، ایک اس سپاہی کی، ایک اس سے، آخر میں ایک کھجور بچ گئی، کہ اب اس کو کیسے تقسیم کریں؟ کہ اتنی دقت، اتنا فوکس، اس نے ایک کھجور کے کاٹ کے 2 حصے کیے، کہ آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہ خوارج کی تقویٰ، یہ خوارج کی عدالت کہ آدھا آدھا کر کے تقسیم کرتے رہے۔ اور کہ یہی خارجی تھے، میں نے دیکھا ایک بندے کو پکڑا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس سے پوچھا کس کے ماننے والے ہو، کس کے خلافت پر ایمان رکھنے والے ہو؟ جب اس نے بولا کہ میں علی کا ماننے والا ہوں، کہ اس شوہر کے سامنے اس کی بیوی کے پیٹ میں جو بچہ تھا تلوار سے اس کے پیٹ کو چاک کیا۔ ایک طرف کھجور کے 2 حصے کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ ظلم کا عالم ہے کہ آدھی رات کو اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، گریا زاری، اللہ کو آوازیں دینا، پکارنا، لیکن جب ربط انسان کا کٹ جائے، جب انسان کو پتا نہ ہو کہ وسلموا تسلیما کا مطلب کیا ہے، تسلیم کا مطلب یہ ہے 100% دین کے لیے اپنے سر کو جھکانا،
یہ تسلیم ہے. اگر تو نماز پڑھے اخلاق اچھا نہ ہو تسلیم نہیں ہے. اگر تو مجلس میں آئے احکام الہی کو کمپلیٹ انجام نہ دے یہ تسلیم نہیں ہے. خاتون کو حجاب کرنا چاہیے، مرد کے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، خمس کا پابند ہونا چاہیے. سینکڑوں ایسے احکامات ہیں. اگر تو آدھا دین پہ عمل کر رہا ہے، آدھا دین پہ عمل نہیں کر رہا، پھر تجھ میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے. تسلیم کا مطلب یہ ہے. امام کے پاس میرے چھٹے امام یا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام غور سے سنیے گا کہ مولا کے پاس ایک بوڑھی خاتون آتی ہے، کہتی مولا بیمار ہوں. امام نے کہا حکیم کے پاس جا. کہ مولا گئی ہوں. کہ پھر؟ کہ مولا حکیم نے کہا تیرے درد کا علاج یہ ہے کہ تو شراب پیے، پھر تجھے شفا مل جائے گی. امام نے کہا پھر میرے پاس کیوں آئی ہو؟ کہ مولا میں دین و دنیا سب آپ سے لیتی ہوں. وسلموا تسلیما کی منزل ہے. آپ کہیں گے پیو تو پیوں گی، آپ کہیں گے نہ پیو تو نہیں پیوں گی مولا. امام نے کہا دیکھ حکیم نے تجھے کہا ہے کہ پیو، اگر پیو گی فائدہ ملے گا، لیکن میں تیرا امام ہوں، راضی نہیں ہوں. اب تیری مرضی، پینا چاہو تو کوئی حرج نہیں ہے. حکیم نے تجھے کہا ہے، وہ حکیم ہے، وہ طبیب ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تو شراب پیے. پینے سے شاید تیرا درد ختم ہو جائے. امام نے بس اتنا بول دیا. اب کوئی اور ہوتا کہ مولا نے اجازت تو دے دی ہے، جا کے پی لیتا، لیکن مومن تھی. کہنے لگی مولا اگر آپ کہتے ہیں نہ پیو تو میں نہیں پیوں گی. امام نے کہا اتنی اطاعت کرتی ہو میری؟ کہا مولا ہاں. اس خاتون نے سیب اٹھایا امام کو بتانے کے لیے کہ میں آپ کی کتنی اطاعت کرتی ہوں. سیب رکھا اپنے ہاتھ پہ اور اس سیب کے 2 ٹکڑے کیے. سیب تو حلال ہے، پھل ہے ایک. اسی ایک سیب کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا ایک ہاتھ میں رکھا، دوسرا ٹکڑا دوسرے ہاتھ میں رکھا. کہ مولا اگر آپ یہ کہیں نا یہ کھاؤ حلال ہے، یہ کھاؤ حرام ہے، اس کو پھینک دوں گی، اس کو کھا لوں گی. مومن نفع نقصان نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے میرے مولا کا فرمان کیا ہے. اللہ نے کہا کرو تو کروں گا، اب نقصان بھی ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. بندہ جہاد پہ جب جاتا ہے اسے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے نقصان؟ نقصان ہے نا. ہاتھ کٹواؤ گے، بدن زخمی ہوگا، بچے تمہارے مر جائیں گے، بچے تیرے یتیم ہو جائیں گے، بیوی تیری بیوہ ہو جائے گی. لیکن بندہ جاتا ہے کیونکہ اس کی نگاہ میں وہ نقصان نہیں ہے. ہر وہ کام جو خدا نے کہا وہ کرے گا تو یہ سمجھتا ہے میں نفع ہی نفع میں ہوں. اصل نفع ہے خدا کو راضی کرنا. اگر تو رب کو راضی کر رہا ہے تو حقیقی نفع میں آئے. آج مسئلہ اسی تسلیم کا ہے. 100% ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی تسلیم کرے؟ اپنے 24 گھنٹوں میں سے اگر تو اپنے وقت کو اس طرح مینج نہیں کرتا جس پہ خدا راضی ہو. مجھے ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے میرا مولا راضی ہے کہ نہیں، خدا راضی ہے کہ نہیں. آج اس تسلیم کی کمی ہے. یہ روابط جو میاں بیوی کے روابط ہیں، کئی دنوں سے ہم خواتین پہ پڑھ رہے ہیں. مائیں بہنیں کریم مولانا تھوڑے شوہروں کو بھی کھچائی کریں. اصل ایشو یہ ہے کہ جب آپ اطاعت کو نہیں سمجھیں گی. آج مسئلہ اطاعت کا ہے. عام مثال دی جاتی ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہیں. غلط ترین مثال ہے. میاں بیوی پہیے نہیں ہیں. اگر گاڑی کی مثال دینی ہے تو شوہر ہوتا ہے ڈرائیور، اور ڈرائیور ہمیشہ ایک ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے. ہر اس گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں جس میں 2 ڈرائیور بن جاتے ہیں. بیوی کہے گی میری چلے، میاں کہے گا میری چلے، بچہ کہے گا میری چلے، گھر ہی نہیں چلے گا. ڈرائیور ایک ہونا چاہیے. ڈیوٹیز اللہ نے بانٹی ہوئی ہیں.
مرد کا کام ہے کمانے جائے، عورت کا کام ہے تربیت کرے۔ مرد اگر جاہل ہو تو مسئلہ نہیں ہے، عورت اگر جاہل ہو تو مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری دیکھیے نا جناب سیدہ کا کتنا بڑا کردار ہے کہ سید کی نسل اگر بڑھ رہی ہے تو سیدہ سے بڑھ رہی ہے۔ حسن و حسین جس شکم سے پیدا ہو رہے ہیں اس بی بی کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ اب چھوڑ دیجیے عارف کاظمی کیا بول رہا ہے، خواتین کا رول ماڈل کون ہے؟ ایز اے خاتون مولا علی رول ماڈل ہیں اعمال میں، دوسری چیزوں میں، مردوں عورتوں دونوں کے لیے، لیکن ایز اے خاتون ایک عورت کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ میری فاطمہ الزہرا۔ کس چیز میں رول ماڈل ہے؟ شوہر کے ساتھ اخلاق کیسا ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، گھر میں برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، دین کے اعتبار سے کتنا بڑا قدم اٹھانا چاہیے۔ چند کیریکٹر ہیں اور آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے پاس خواتین میں کیریکٹر موجود ہیں، غیروں کے پاس دو بھی کیریکٹر نہیں ہیں۔ آپ میرے مسلمان بھائیوں کو بلاؤ، وہ کون سے کیریکٹر؟ نہیں ہے کیریکٹر ان کے پاس۔ پورے عالم اسلام کے لیے ایک اہل سنت کے بہت اچھے موٹیویٹر اسپیکر ہیں، انہوں نے برملا ٹی وی پہ بولا تمام مسلمان عورتوں کے لیے رسول اگر کسی کو کیریکٹر بنا کر گئے تو کہا سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صل علی۔ یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھے جناب سیدہ کو ہماری ملکیت میں، نہیں، یہ اور بات ہے، ہم ان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جہاں جہاں اہل بیت کا ذکر آتا ہے لوگوں کو فوراً شیعہ یاد آتے ہیں، حالانکہ سب یاد آنے چاہیے کیونکہ ہم نے ذکر زیادہ کیا اہل بیت کا، لہٰذا ہم لوگوں کو جہاں ذکر اہل بیت آتا ہے یا کوئی مولوی اہل سنت کا بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ شیعہ بن گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیوں شیعہ کہہ رہے تو ہم اپنی کتابوں سے اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں نا۔ سارے زمیل کو بولا یہ شیعہ بن گیا، جو بھی اہل بیت کے فضائل پڑھتے کہتے شیعہ ہو گیا ہے۔ یہ چلو خوش نصیبی ہے کہ جو اہل بیت کا نام لیتا ہے ان کو شیعہ یاد آ جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان کی زینت ہے وہ اہل بیت کا ذکر کریں نا۔ خواتین عالم کے لیے اگر کوئی سیدہ ہیں وہ سیدۃ نساء العالمین، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، بی بی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ مطلب نبی کے ازواج کے لیے، اصحاب کی ازواج کے لیے، اصحاب کی بیٹیوں کے لیے تا قیامت جتنی عورتیں آئیں گی اگر انہوں نے کسی کو فالو کرنا ہے وہ کون سی بی بی ہے؟ فاطمہ الزہرا ہے۔ تو آج کی خاتون یہ بولے بی بی کا زمانہ اور تھا، میرا زمانہ اور ہے، وہ حالات اور تھے، میرے حالات اور ہیں۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، جو رسول نے حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے۔ اب جب ہم داخل ہوتے ہیں دین میں، مردوں کے لیے کیریکٹر علی ابن ابی طالب، عورتوں کے لیے کیریکٹر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا۔ مرد کو کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ بی بی جیسے مولا علی کے گھر آتی ہیں، کئی وصیتیں ہیں جو رسول خدا نے جناب سیدہ سے کی ہیں کہ مولا علی نے کہا کہ سیدہ زندگی گزر گئی آپ نے علی سے کچھ نہیں مانگا۔ شوہر کی خواہش ہوتی ہے بیوی بھی کچھ طلب کرے نا، اب اتنی نیک بیوی کوئی کچھ نہ مانگے تو انسان کہتا ہے میری بھی خواہش ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں۔ بیوی کہتی ہیں علی جب میں آپ کے گھر آ رہی تھی میرے بابا نے کہا تھا علی مالی اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں ہے، مطلب جس کا شوہر غریب ہو، زیادہ امیر مالی اعتبار سے نہ ہو، تو کہا کہ میری بیٹی شوہر سے کبھی ایسا سوال نہ کرنا کہ وہ شرمندہ ہو، وہ تیری حاجت کو پورا نہ کر سکے، اس لیے میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ دوسری طرف علی ہیں، اب یہاں مرد کو علی کا کردار اپنانا چاہیے، عورت کو سیدہ کا کردار اپنانا چاہیے۔ صبح سے شام تک علی ابن ابی طالب یتیم پروری بھی کر رہے ہیں، بچہ پروری بھی کر رہے ہیں، گھر کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اس میں آر نہیں تھا، مولا علی گھر کا کام بھی کرتے تھے، جناب سیدہ کے ساتھ ہاتھ بھی بٹا۔ اصل جو بیسک ہے وہ اخلاق ہے۔ جب ہمارے گھروں سے اخلاق نکل جائے،
خواتین کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ میں نے اس مجلس میں بھی بتایا تھا، وسلموا تسلیما، پہلی تسلیم اللہ کے سامنے، دوسری تسلیم ماں باپ کے سامنے، ولا تقولوا لهما اف۔ ایک مومن کہتا ہے میری ماں بڑی بد اخلاق تھی، بوڑھی ہو گئی، نابینا بھی تھی، میں خود اس کو لے جاتا واش روم میں، ماں کو سارے کام کہتا ہے میں بوڑھی اپنی ماں کے کرتا، لیکن اتنی غصے میں تھوڑی غلطی کرتا، کبھی گالیاں دیتی، کبھی کیا کرتی۔ کہتا ایک دن کپ میں چائے لایا، ماں کو چائے دی اور تھوڑا اس کو ذائقہ پسند نہیں آیا، وہ گرم گرم چائے اس نے میرے منہ پہ مار دی، لیکن پھر بھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا کیونکہ اللہ کا حکم ہے وسلموا تسلیما ولا تقولوا لهما اف، کبھی ماں باپ پہ غصہ نہ کیا کرو، کیسے بھی ماں باپ ہو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ پہ غصہ نہ کیا کرو، تسلیم محض ہے۔ کہتا جس دن میرے چہرے پہ چائے پھینکی گئی اسی رات میں نے خواب میں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہاں؟ ایسے تو اجر نہیں ملتا، وہ جواب جسے امام حسین اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کہتا دونوں بوڑھے ماں باپ ہیں، ہر شب جمعہ ان کو حرم امام حسین میں لے کر جاتا تھا زیارت کے لیے، باری باری رکھی ہوئی، آج ماں کی باری ہے، کل بابا کی باری ہے۔ ایک شب جمعہ جب میرے بابا کی باری تھی، میں نے کہا چلیے بابا کربلا چلتے ہیں، اس رات بارش بھی بہت تھی، ماں نے کہا کہ میرے لال آج مجھے لے کر چل، بابا نے کہا آج میری باری، آپ اگلے ہفتے چلے جانا۔ اب جب آدمی بوڑھے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ضد انسان میں بہت آ جاتی ہے، نہیں کہا مجھے لے کر چل، وہ باپ نے کہا مجھے لے کر چل، ماں کو کہا ویٹ کریے، ماں نے کہا نہیں مجھے یہ لگتا ہے اگلے ہفتے تک میں زندہ نہیں رہوں گی، بس میرے دل میں آ گیا میں زندہ نہیں رہوں گی، مجھے مولا کی زیارت کرانے لے چل، اب کروں تو کیا کروں۔ کہتا ہے گدھا تھا میرے پاس جس پہ بٹھاتا تھا اپنے بوڑھے باپ کو یا اپنی بوڑھی ماں کو اور لے کر جاتا تھا، بہت دور دراز سفر تھا۔ اب ماں نے ضد کی، باپ نے ضد کی، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ اگر راضی ہو گئے تو حسین راضی ہو جائے گا۔ سوچ اگر بندے کی بدل جائے نا، ہماری سوچ جب گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، تو میرے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرے گا میں بھی کروں گی، شوہر کہ تم یہ کرو گی تو میں بھی کروں گا، تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہو گیا نا، تم اللہ کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے۔ مطلب تیری بیوی اگر خوش اخلاق ہے اور اس کے بعد تو اسے سب کچھ دے رہا ہے، یہ تو اس نے تجھے پر احسان کیا، تو اس کا بدلہ چکا رہا ہے۔ یا شوہر خوش اخلاق ہے، بیوی پھر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہی ہے، اس کا تو کوئی اجر نہیں ہے نا۔ اجر تب ہے جب وہ خوش اخلاق نہ ہو پھر بھی تو خوش اخلاق رہے۔ روابط کو ایسے بنا دیا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ یہی ہے، جب تک دیتا رہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے خدا ساری مصیبتیں ہمارے لیے، ماتم بھی ہم کریں، مجلس میں بھی ہم جائیں، اللہ کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں، سب کچھ، میں بے اولاد کیوں ہوں، میں بیمار کیوں ہوں، میں فقیر کیوں ہوں، یعنی گیو اینڈ ٹیک ہم کرتے رہتے ہیں اللہ سے۔ اور قرآن میں خدا کہتا ہے کہ جب دیتا ہوں شکر کرتے ہیں، جب لیتا ہوں آہو بکا کرتے ہیں۔ آواز آتی ہے ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید، اگر شکر کرے گا مصیبت میں بھی نعمت میں بھی میں بڑھا بڑھا کر تجھے دوں گا، لیکن اگر کفران نعمت کرے گا گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ نعمتوں کی قدر و قیمت جانا کر۔ اب یہ جوان کہتا میں نے کیا کیا، میں نے بوڑھی ماں کو اپنی کمر پہ بٹھایا، اپنے والد کو وہ جو سواری تھی گدھے کی اس پہ بٹھایا، اب لے گیا مولا حسین کی زیارت کے لیے۔ کہتے راستے میں بارش ہو گئی، زمین پہ کیچڑ ہو گئی، کبھی میرے پاؤں پھنستے تھے، کبھی یہ حیوان پھنستا تھا، اب کیا کروں، کمر پہ ہیں، نیچے اتاروں تو مٹی ہے۔ کہتے بڑی مشکلوں کے بعد میں کربلا پہنچا، ماں باپ کو اتارا، میں نے کہا آپ جائیے حرم امام حسین کی زیارت کریے۔ کہا آپ نہیں آؤ گے؟ اس نے کہا میرے پاؤں کپڑے گندے ہو چکے ہیں، میں ذرا نہر میں جا کے پاؤں واؤں صاف کر لوں، کپڑے وپڑے صاف کر لوں، وضو کر لوں، صاف ستھرا ہو جاؤں، آتا ہوں امام حسین، آپ سکون سے جا کے زیارت کریں۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنے پاؤں دھوئے، میں نے اپنے کپڑوں کو صاف کیا، میں نے وضو کیا، اب جیسے مین الحرمین سے داخل ہوا، کہتا ہمیشہ میری روٹین تھی، مولا کے روزے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، سینے پہ ہاتھ رکھتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،
عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام ہو۔ کہتے ہیں اب جب میں وارد ہوا، بین الحرمین میں کھڑا ہوا، امام حسین کے روزے کو دیکھا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کا سلام کا کرنا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی وعلیک السلام، تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو۔ یہ ہے تسلیم اللہ کے سامنے، چاہے مصیبت ہو نعمت ہو، زینب والا حوصلہ ہو، ما رأیت الا جمیلا، پورے سفر میں اللہ کے سامنے شکایت نہیں کر رہے، اے خدا جس پہ تو راضی اس پہ ہم راضی، تو فقیری پہ راضی ہم فقیری پہ راضی، ہمارا کام محنت کرنا ہے، رزق روزی دینا تیرا کام ہے، ہمارا کام ہے تیری راہ میں چلنا، نتیجہ دینا تیرا کام ہے، سب کچھ بندہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، تو اپنی ڈیوٹی پوری کر، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تیرا کام رزلٹ نہیں ہے، تیرا کام ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے۔ ماں باپ کے بعد اگر اطاعت کسی پر، اسپیشلی خواتین پر، مردوں کے لیے تو نہیں ہے یہ حکم، خاتون جب باپ کی ولایت سے نکل کر شوہر کی ولایت میں جاتی ہے تو باپ سے زیادہ شوہر کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مثلاً باپ بلائے کہ بیٹی میرے گھر آ جا، شوہر سفر پہ گیا ہوا ہو اور بیوی کو کہے کہ میں راضی نہیں ہوں، آپ مثلاً ماں باپ کے گھر جاؤ، اور اگر چلی جائے یہ تسلیم کامل میں نہیں ہے۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں عورت کا جہاد ہے شوہر کی اطاعت، جہاد ہے عورت کا۔ اب جہاد کا مطلب کیا؟ جب آپ جہاد پہ جاتے ہو آپ کو تیر لگتے ہیں، جب آپ جہاد پہ جاتے ہو آپ کو گولیاں لگتی ہیں، جب آپ جہاد پہ جاتے ہو آپ کا بدن زخمی ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کسی خاتون کی شادی ہو جائے سب کو متقی شوہر ملے، تو نعمت خدا ہے کسی کو با اخلاق شوہر ملے، کبھی کبھی بد اخلاق مرد بھی مل جاتے ہیں، کہ یہ تیرا جہاد ہے، اس کی بد اخلاقی بد دہنی پر بندہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی یہ جہاد ہے کہ اپنی بیوی کی بد اخلاقی پہ صبر کرے۔ آیت اللہ العظمہ قاضی جو آغا بہجت کے استاد تھے، آغا بہجت کے استاد، آغا طباطبائی، آغا کشمیری، یہ بڑے بڑے عرفاء ان کے شاگرد ہیں، یہ واحد عالم ہیں جن کے سب سے زیادہ عرفاء شاگرد ہیں۔ وادی السلام میں ان کی قبر، جب بھی عراق جائیں ان کی قبر پہ ضرور فاتحہ پڑھا کریں۔ ان کی جو بیوی تھی بڑی بد اخلاق تھی، مشہور تھا، نجف میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے آغا قاضی بیوی کو طلاق دیں، کہتا میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح تو سوچتا ہے، میری سوچ وہی ہے جو علی نے مجھے سکھایا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ ایمان صبر اور شکر کا نام ہے۔ اگر شوہر خوش اخلاق ہے شکر کرو گے ایمان کا آدھا حصہ، اگر بیوی خوش اخلاق ہے شکر کرو گے ایمان کا آدھا حصہ، اگر شوہر بد اخلاق ہے صبر کرو گے ایمان کا آدھا حصہ، اگر شوہر بد اخلاق ہے صبر کرے گی ایمان کا آدھا حصہ۔ کہ میں نے شکر تو کر لیا، اب اس کی بد اخلاقی پہ صبر کر رہا ہوں۔ اور ایک دن کہتے ہیں آغا قاضی جیسے گھر میں گئے، ایک مرتبہ بیوی نے برا بھلا بولا، اس کے بعد ان کی سانس بھی، مطلب ظاہر ہے وہ بیوی اور سانس کا اخلاق ایک جیسا تھا، اور اس کی بیچاری سانس جو تھی اس نے بھی اس کو برا بھلا بول دیا۔ آغا قاضی اپنے حوالات میں لکھتے ہیں مجھے اس دن اتنی تکلیف ہوئی کہ گھر میں مہمان بھی آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے انہوں نے میری بے احترامی کی، میں نے کچھ بھی نہیں بولا۔ کہتا میں گھر سے باہر نکلا، وادی السلام کی طرف چلا، اس وقت خدا نے مجھے ایک مقام عرفانی ہے، اللہ نے مجھے اپنی روح دکھائی، اسے تجرد روح کہتے ہیں، اعلیٰ ترین مقام ہے۔ جب عبادت کریں گے تو آپ اپنی روح کو دیکھ پائیں گے کہ جب میں اس چیز پہ میں نے صبر کیا تو خدا نے مجھے میرے جسم سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ ہمارے استاد کہتے ہیں جب وہ اعمال کر رہے تھے، اذکار کر رہے تھے، تو کہتے ہیں جیسے آغا کشمیری کی قبر پہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں پر خدا نے تجرد روح کا مطلب ہے آپ کی روح آزاد ہو جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میں قبر آغا کشمیری پہ کھڑا تھا تو میں نے اچانک محسوس کیا کہ میں اوپر چلا گیا ہوں اور میں اپنے جسم کو زمین پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جسے تجرد روح کہتے ہیں، یہ بھی ایک لذت ہوتی ہے، روح بندے کی آزاد ہو جاتی ہے جب بندہ اللہ کی اتنی اطاعت کرتا ہے۔ تو زندگی صرف مزے کا نام نہیں ہے، کہیں پہ شوہر اخلاق والا ہوگا، کہیں پہ بیوی
اخلاق والی ہوگی. دونوں پہ انسان کو کیا کرنا ہے؟ یا شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے. باقی جو حقوق خدا نے بتائیں وہ تو الہی حقوق ہیں. بیوی کا سب سے بڑا حق مرد پر یہ ہے اس کا خرچہ پورا کرے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اس کے نفقے کو پورا کرے، اس کے لباس کا خیال ہے، کھانے پینے کا خیال ہے، اس کا حق پورا کرے. بیوی کے اوپر حق کیا ہے؟ وہ شوہر کی اطاعت کرے. اب یہ نہیں کہ مرد اپنی اطاعت، جب اللہ نے ایک حق تجھے دیا ہے، مثلا مولا علی کو مولا بنایا ہے، ہر بندے پر واجب مولا علی کی اطاعت کرے. اب یہ تو نہیں مولا اس چیز سے لیاذ باللہ غلط فائدہ لیں، نہیں. فرمایا اہل بیت کی اطاعت واجب ہے، تو پھر اہل بیت کریم صفت ہے. اس خاتون کے گھر گئے خاتون، گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں، وقت کے حاکم سے ناراض تو نہیں ہو کہ کیسا وقت کا حاکم، میرے بچے بھوکے ہیں، میں پریشان ہوں علی کی حکومت میں. کہ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں آتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ کام ہے، یہ کام ہے، بچے سنبھالوں، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. امام نے کہا تو تنور جلا، روٹیاں بنا، علی تیرے بچوں کو سنبھالتا ہے. بچوں کو کمر پہ چڑھایا، گھر میں کھلانے لگے، کھانا بن گیا، بچوں کو کھانا کھلایا. آخر میں برتن بچ گئے، علی نے برتن دھو لیے. کہ اب تو گھر کا سارا کام ہو گیا. کہاں ہو گیا؟ کہ تم ہو کون؟ کہ یہ چھوڑ دو، میں کون ہوں. نکل کے چلے گئے. پیچھے سے مولا کا غلام آیا، اس نے دیکھا تھا مولا گھر میں گئے ہیں. کہ خاتون تم نے میرے مولا کو نہیں دیکھا؟ کہ کون؟ کہ یہیں پہ مولا علی آئے تھے، اس گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا. کہ وہ علی تھے، میرے مولا تھے. اتنی شرمندہ ہوئی. رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں، فقیر کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں. یہ نہیں کہ میں مولا ہوں میں نہ کروں، نہیں. اگر مرد کی اطاعت عورت پر واجب ہے تو یہ بھی کریم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس اطاعت سے غلط فائدہ لے کے فرعون بن جائے. میری کیونکہ اطاعت واجب ہے. ہر چیز پہ کمپرومائز مرد کر سکتا ہے، پر واجبات پہ نہیں، محرمات پہ نہیں. حجاب پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا. اس پہ امام علی راضی نہیں ہوتے. آج میک اپ عام ہو چکا ہے، تمام مراجع کا فتویٰ ہے خاتون میک اپ کر کے، حجاب اسلامی چہرہ آپ کا نکلا ہوا ہوتا ہے، سرخی لگا کے میک اپ کر کے باہر نکلے، یہ حرام ہے. تمام زینتیں شوہر کے لیے، تمام حسن شوہر کے لیے. اب اگر شوہر بھی اطاعت گزار ہو، بیوی بھی اطاعت گزار ہو، دونوں اللہ کو راضی کرنے چلیں. اب ان کے گھر میں جب بچے پیدا ہوں گے اس میں بھی کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. اور اللہ اس گھر پہ اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو نازل کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج وقت کم ہے، کل میں 2-3 احادیث پڑھوں گا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، مرد کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اہل بیت کی نگاہ میں کس کے حق ہیں. کئی لوگ آتے ہیں مولانا بے اولادی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی ذکر ہو، کوئی ورد ہو. یہ امام حسن مجتبیٰ سے روایت نقل ہے، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے کہ میاں بیوی دونوں وضو کریں، صبح سے شام تک ضروری ایک جگہ پہ بیٹھیں، دن میں 7000 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ دونوں پڑھیں، پڑھتے ہی رہیں. ڈیلی یہ اپنا ورد بنا دیں، منیمم 40 ڈیز، میکسیمم جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں. کئی لوگوں نے یہ عمل کیا. ایک تو ہمارے استرزئی پایان میں ایک مومن تھے، کہتے ہیں مولانا جب یہ عمل میں نے شروع کیا اللہ نے اسے 2 جڑوا بچے عطا کیے. 11 سال کے بعد اللہ نے عطا کیے. کیوں ہمارے اوپر اللہ کی نعمت اور رحمت نازل نہیں ہوتی؟ ہمارا کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں. تو بندہ جب کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے مولا پر کہ جس کے صدقے میں رحمتیں، نعمتیں ہم سب پہ نازل ہوتی ہیں. سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب
سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے آواز دی تھی میرے لال تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا اللہ کسی بوڑھے باپ کو جواب بیٹے کا زخم نہ دے راوی کہتا میں نے حسین کو پہلے بھی دیکھا تھا جب قاسم کا لاشا اٹھایا جب اون محمد کے لاشیں اٹھائے تھے لیکن جب حسین علی اکبر کے لاش پہ آئے میں حسین کو پہچان نہ سکا سر کے بال سفید ہو گئے کمر جھک گئی تھی بڑی سخت روایت لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے جیسے بچہ اپنے گھٹنوں پہ چلتا ہے میں نے حسین کو ایسے چلتے ہوئے دیکھا چلتے چلتے آواز یا بنیا ادعونی میرے لال بوڑھا بابو تیرے بابا کا کچھ نظر نہیں آتا علی اکبر مجھے آواز دو جب آپ بیٹے کی آواز آئی الیہ الیہ بابا میری طرف آئیے جیسے اکبر کے لاش پہ پہنچے نجف کی طرف منہ کیا یا علی مدد بابا علی میری مدد کو آئیے بابا خیبر فتح کرنا آسان ہے خندق فتح کرنا آسان ہے لیکن جب بیٹے کا لاشا اٹھانا اکبر زندگی گزر گئے تو نے کبھی بابا سے کچھ نہیں مانگا ہمیشہ پھوپھی زینب سے مانگا اکبر کو چاہیے بابا تجھے عطا کر روکے کا بابا العطش قد قتلنی والحدید ثقلنی بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا
حسین نے اپنی زبان اکبر کے زبان پہ رکھی. راوی کہتا ہے اکبر نے زبان باہر نکالے, کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوشگوار. میرے لال اگر کوئی اور خواہش ہو بابا خیموں میں لے چلیے, میں اماں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی میرے لال. حسین نے ایک ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا, دوسرا ہاتھ سر کے نیچے دیا, لیکن لاش اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ بوڑھا باپ ہے, پاؤں لرزے. پھر لاش کو زمین پہ رکھا. اکبر تیرا بوڑھا باپ ہو, اگر زحمت نہ ہو بابا کی مدد کرو گے؟ جی میرے بابا. اکبر دونوں باہیں بابا کے گلے میں ڈالو, تیری مدد سے لاش اٹھاؤ. اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا, پر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. میرے لال دوسرا ہاتھ بھی گردن میں ڈال. کہنے لگے بابا بوڑھے باپ ہو, صدمہ دینا نہیں چاہتا, میں تیرا صابر بابا ہوں. یہاں ہاتھ کا ہٹنا تھا, ایک برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل علی اکبر کے سینے میں تھا. اللہ یہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے. لاشے کو زمین کربلا پہ لٹایا, ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا, دوسرا ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا, نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا. او نانا رسول خدا بھی آئیے, دادا ابراہیم کو بھی لائیے. او نانا دیکھیے کہیں میرے اسماعیل کے پاؤں تو نہیں بندھے, کہیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے. ایک مرتبہ برچھی کھینچی, اکبر کا لاشا تڑپا. خیمے کے در سے آواز آئی, حسین ٹھہر جا, حسین ٹھہر جا, ماں زینب بھی آتی ہو. او میری ماں بہنوں غور سے سنا, میں زینب بھی آتی ہوں. راوی کہتا حسین اکبر کو بھول گئے. او زینب میرے ہوتے ہوئے خیمے سے نہ نکلنا, میں نے تیری چادر کے لیے اپنے اکبر کو قربان کیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار جس جس مومن نے التماس سے دعا کا, علی اکبر کا واسطہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما. حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں, بے اولاد ہیں, خدا شفا دے. جو بے اولاد ان اولاد نیک و صالح عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین, دی اسد حسین, دی پناہ اسد حسین. سرداد نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین.